یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ہمارا یہ دل جو آج سخت ہو چکا ہے یہ نرم کیسے ہوگا؟ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے کسی بھی جگہ پر ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، کیونکہ وہ تو ایسے لجپال آقا ہے نا، وہ تو آج یہ تو دنیا والے معاملات ہیں، کل جب حشر کا میدان ہوگا میرے مصطفیٰ کریم وہاں پر بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑ دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ نرم بھی ہو جائیں گے، کیسے ہوں گے یا رسول اللہ؟ حضور نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو، اللہ تمہارے سخت دلوں کو نرمی نصیب فرما دے گا۔ آج ذرا ہم دیکھیں کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں، آج تو ہم یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، آج تو ہم غلط طریقے سے ناجائز طریقے سے یتیموں کا مال کھا رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے سے جو گناہوں کی وجہ سے تمہارے دلوں کو سختی حاصل ہوئی ہے اللہ اس کو نرمی نصیب فرما دے گا۔ آج ہمیں یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے کی ضرورت ہے، اور میرے اور آپ کے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ارشاد گرامی سنیے ذرا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب انسان یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، یہ آیا یتیم کے سر پر ہاتھ، حضور نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ اس بالوں کی مقدار اسے نیکیاں نصیب فرما دیتا ہے۔ آپ نے یتیم کو ایسے ہی سمجھا ہوا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ اور بھی طریقہ ارشاد فرمائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرو اللہ تمہارے دلوں کو نرمی نصیب فرما دے گا۔ آج ہم نے اللہ کے ذکر کو بھی ترک کر رکھا ہے، آج ہم صرف اور صرف کیلو کال میں پھنسے ہوئے، آج صرف ہم اعتراض کی دنیا میں جی رہے ہیں۔ اگر نماز کے بعد ذکر کر لیا جائے لا الہ الا اللہ، اس کے اوپر فتوے موجود ہیں کہ بھئی یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، بھئی یہ الگ بحث ہے، یہ کرنا یا نہیں کرنا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ اس کے اوپر توجہ دیں کہ اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ میرا ذکر کرتا ہے اللہ اس کے دلوں کو نرمی نصیب فرما دیتا ہے۔ تو دلوں کو نرم اگر کرنا چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو۔ یا رسول اللہ کوئی اور چیز بھی ہے جس سے دل نرم ہو جائے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کیا کرو، قرآن کریم کی تلاوت سے اللہ تمہارے دلوں کو نرمی نصیب فرما دے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی یا رسول اللہ اور ارشاد فرمائیے۔ میرے اور آپ کے لجپال آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ہاں، موت کو یاد کیا کرو، جو بندہ موت کو یاد کرتا ہے اللہ اس کے دل کو بھی نرمی نصیب فرما دیتا ہے۔ آج ذرا ہم دیکھیں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ موت کو یاد کرنے سے وہ خلیفہ ہارون الرشید اس نے کسی سے کہا نا کہ مجھے کوئی واعظ و نصیحت کیجئے کہ میرا دل نرم ہو جائے، تو اس نے آگے سے کہا کہ تمہارا والد کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ قبرستان میں ہے، فوت ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا تمہاری والدہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ بھی فوت ہو چکی۔ تمہارے دادا دادی کہاں ہے؟ نانا نانی تمہارے اجداد کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا سارے وہ سامنے قبرستان میں مدفون ہیں۔ تو وہ آگے سے بزرگ کہنے لگے خلیفہ ہارون الرشید کو کہ ابھی بھی تو چاہتا ہے کہ میں تمہیں وصیت کروں، ابھی بھی تو چاہتا ہے کہ میں تجھے نصیحت کروں؟ وہ جو قبرستان سارے کا سارا بھرا پڑا ہے، تیرے اجداد سے بھرا پڑا ہے، وہ تمہیں نصیحت کچھ نہیں کر رہا، وہ سارے کے سارے مرے پڑے ہیں، ایک گیا، دو گیا، تین گئے، وہ تمہیں نصیحت تو کر رہے ہیں، لیکن انسان ان کی نصیحت کو قبول نہیں کرتا۔